مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ کچھ ٹھوکریں گہری اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن خدا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ صبر کا اجر دیر سے سہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ اس کو تو بس بار بار تمہاری آواز سننا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہو پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمتوں میں بدل دے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ یا رب، کبھی یوں بھی لے حصار رحمت میں مجھے، خود پہ رش کروں اور رو پڑوں۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ جو نہیں تھا بہتر وہ نہیں ملا، اب خود کو یہ سمجھایا ہے، بہت دیر کے بعد میں نے خدا کے حکم پہ سر جھکایا ہے۔ وہی سلجھائے گا مقدر کا دھاگا جس نے اسے الجھایا ہے۔ خدا نے اٹھانا تھا مجھے تبھی اس نے تمہارے ذریعے گرایا ہے، اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا کہ اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اللہ ان آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے جن کا قرب ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ خدا تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا۔ پھر خدا نے نواز دیا آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ گیا۔ صبر پہلو میں رکھ کر ہر حکم پہ سر جھکا لیتا ہوں، اب میں مقدر رکھنے والے سے خفا نہیں ہوتا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اے میرے اللہ، تجھ پہ چھوڑ دیا ہے سب، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ تو پھر بس مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو۔
تم مانگ کر تو دیکھو سچے دل سے، وہ تمہاری دنیا نہ بدل دے تو کہنا۔ وقت تہجد آسماں کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔